السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ۔ آج کا شو بھی ہم نے ترتیب دیا ہے آج کی تازہ ترین سیاسی اور جو قانونی اور مختلف پہلو ہیں پاکستان کی سیاست کے، ان کے گرد گھومے گا۔ آج 9 جنوری ہے اور تقریباً 29-30 دن باقی ہیں عام انتخابات میں، اور اس وقت بھی جو ہے اگر ہم بات کریں لوگوں سے تو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے انتخابات میں بڑی گہما گہمی ہلا گلا ہوتا تھا، جلسے ہوتے تھے، ریلیاں ہوتی تھی، وہ اس طرح کی کیفیت نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں شاید ابھی ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس سے گزر رہی ہیں، اس لیے بہت سی جماعتیں میدان میں نہیں نکلی۔ ایک اور بڑی عجیب بات ہے اس الیکشن کے حوالے سے کہ کوئی ایسی جماعت ہم نے نہیں دیکھی جو کسی نہ کسی کارنر پاکستان کے کسی حلقے میں، کسی شعبے میں، کسی صوبے میں یہ نہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں کہتی ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بڑی ایج مل رہا ہے اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون MKM کہتی ہے کہ سندھ میں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ اور ماضی قریب کی جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو پورے پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتیں الیکشن اپنے زور پر لڑتی ہیں یا کسی کی دی ہوئی فیسلٹیز کے مطابق لڑتی ہیں؟ یہ بڑی ڈیبیٹ ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پاکستان میں آج سے چند ماہ پہلے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا جب ایک جماعت کے مبینہ کارکنوں نے کچھ ایسی انسٹالیشن پر حملے کیے ریئیکشن میں، جس کے بعد کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بارے میں بھی بڑے عجیب و غریب باتیں ہیں۔ وہ جماعت کہتی ہے کہ ہمارے تو کارکن نہیں تھے، لیکن ان کے بہت سے کارکن جو ہیں وہ بڑے فخریہ طور پہ کہتے رہے ہیں، اپنی فلمیں دکھاتے رہے، ویڈیو دکھاتے رہے کہ جی ہم وہاں اپنے ٹارگیٹ پر پہنچے اور ٹارگیٹ پر پہنچ کے ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پر آج الیکشن سے 30 دن پہلے تبادلہ خیال بڑی ضروری ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے لیے دعوت دی ہم نے دا موسٹ ریلیونٹ پرسن، جو حکومت پاکستان جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کے ترجمان بھی ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی افیئرس کا بھی آپ کے پاس چارج ہے، اور اس سے بڑا تعارف یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں، اور میرا کم از کم ان کے ساتھ رابطہ ناطہ رشتہ جو ہے ایک جرنلسٹ کا ایک وزیر سے زیادہ ہے۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ شکایت کیوں پیدا ہوئی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے کاغذ چھین لیے، کوئی کہتا ہے ہمارے کاغذات جو ہے مسترد ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے تو بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ایک درمیان میں ایک درمیانہ روی کی بات ہوتی ہے کہ ہے یا نہیں ہے، اس سچویشن کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ یہ جو شکایت ہے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا ہے، تقریباً سبھی کو ہے۔ مسلم لیگ نون کو کچھ شکایت ہے کہ جی سندھ میں ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو شکایت ہے پنجاب کے اندر۔ مولانا فضل الرحمان کو شکایت ہے کہ جی کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ٹھیک نہیں ہے اور ان کے رہنماؤں پر حملے بھی ہو چکے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہم تو کمپین ہی نہیں کر سکتے، ہمیں بہت سارے دھمکیاں ملی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بھی نہیں ہے۔ تو تقریباً PTI کو اس میں شامل کر لیا، انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا، تو سارے ہی مظلوم ہیں۔ تو پھر میرے خیال میں ظالم آپ اور میں ہی رہ گئے، اور نہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے نہ میں نے لڑنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ مظلومیت کا جو پھیلایا جاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ شاید اس سے ہمدردی کا ووٹ ہمیں ملے گا، اور ہم جو ہے ہماری عوام کے اندر قبولیت جو ہے بتائیں گے کہ ہم وکٹم ہیں، تو شاید اس لیے کچھ میرے خیال میں، ورنہ اب آپ خود PTI کو دیکھ لیں، کوئی 80% کے قریب جو ہے وہ ان کے نامینیشنز جو ہے وہ قبول ہو چکے ہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈرز کے قبول ہوئے ہیں، ماسوائے ان کے جو جیل میں ہیں یا جو بھاگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اکثر کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور بھی ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، میرے خیال میں کل تک کا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میڈیا میں بھی وہ اپنی شکایت بیان کر رہے ہیں، عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں، لیکن مظلوم اس کے بعد بھی۔ لیکن سر دیکھیں، کوئی نہ کوئی تو ایسا ایلیمنٹ ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا فارم ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہوگا جس کا یہ کام ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ایسا ماحول دیا جائے۔ وہ الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کیٹیگری حکومت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شکایت کرتا ہے، شکایت کو دور تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں، شکایت کرنے کا حق تو آپ ان سے چھین نہیں سکتے، اور تنقید کرنے کا بھی، اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کا جو حق ہے وہ بھی ان سے چھین نہیں سکتے۔ لیکن میرے خیال میں جو ان کی شکایات ہیں ان کے ازالے کے فورمز موجود ہیں، اور وہ فورم استعمال بھی ہو رہے ہیں، چاہے وہ
الیکشن کمیشن کی شکل میں ہو, وہ ماحول فراہم کرنا کیئر ٹیکر حکومت کی کتنی ذمہ داری تھی یا ہے؟ کیئر ٹیکر حکومت کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کرانا, اس میں ان کی جو ضرورت ہے وہ ہم پوری کریں. ان کو انتظامی مدد چاہیے, ان کو مالی مدد چاہیے, ان کو سیکیورٹی کی مدد چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. ان کو اگر کوئی نظر آتا ہے کہ جی فلاں افسر الیکشن کے اندر رکاوٹ ہے, پروسیس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, تو وہ کہیں کہ جی اس کو ہٹا دیں, ہم اس کو ہٹا دیں گے. جو آپ نے دیکھا ابھی ایک ہمارے جو مشیر تھے عہد چیمہ, اس کے لیے انہوں نے کہا, اس کو انہوں نے ہٹا دیا. فواد حسن فواد کے خلاف ایک درخواست آئی تھی, پھر الیکشن کمیشن خود اس نتیجے پہ پہنچی کہ نہیں, وہ کسی طور پہ بھی رکاوٹ نہیں ہے. تو ہم اپنی طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اب ایک نگران حکومت نہیں ہے, وفاق میں بھی نگران حکومت ہے, صوبے میں بھی نگران حکومتیں ہیں, اور وہ آئینی طریقے سے قائم ہوئی ہیں. وزیر سابق وزراء اعلیٰ اور سابق قائد حزب اختلاف, تو آپ ہی نے یہ حکومتیں تشکیل دی ہیں. اگر ان کے حوالے سے کوئی شکایت ہے تو ظاہر آپ ضرور بیان کریں. میں وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کسی طور پر بھی کسی جماعت کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں کوئی کردار ادا نہیں. اچھا, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے آج کی تاریخ تک جس میں ایک سابق پرائم منسٹر حصہ نہیں لے سکتے, جس میں پنجاب کے ایک چیف منسٹر حصہ نہیں لے سکتے, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں, بہت سے وفاقی وزراء ہیں, اگر وہ حصہ نہیں لیں گے تو 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہوگی, ساکھ کتنی ہوگی؟ یہ ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2008 کے انتخاب کو دیکھ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2008 کے انتخاب میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے حصہ نہیں لیا تھا. شہباز شریف نے لیا تھا, ہاں لیا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کو نکالا گیا اور پھر وہ واپس 2002 کے الیکشن میں لیکن نواز شریف نہیں دونوں موجود نہیں تھے 2002 کے الیکشن میں. پھر آپ دیکھیں کہ 2013 کے انتخابات میں انہوں نے حصہ ضرور لیا, لیکن 2018 میں ان کو اجازت نہیں ملی. تو پھر وائس ورسا ہونا چاہیے, آپ مطلب چونکہ وہ ان کو موقع نہیں ملا تو لہٰذا آج ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے. لیکن ان پہ جو الزامات تھے اور جو کیسز تھے وہ مختلف تھے. اب آپ یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے جو 2013 کے, جی وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. کس چیز پہ تھے کہ جی آپ نے اپنے صدر کے خلاف چٹھی درآمد نہیں کیا آپ نے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے پر. اب اس کا موازنہ آپ اس سے نہیں کر سکتے. ان لیڈرز پہ, نواز شریف پہ, یوسف رضا گیلانی پہ, ان پہ یہ الزام نہیں تھا کہ جی آپ ریاست سے بغاوت کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ریاستی اداروں کے اندر بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں, آپ دفاعی تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں, اور وہ ٹی وی پہ اور ویڈیو میں آ کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے نا سیب کا موازنہ کریلے سے کرنا ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تو اور آسانیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اب سے پہلے چند دن پہلے تک تو جو نااہلی تھی وہ بہت ساری شکلوں میں تاحیات نااہلی بھی زیادہ سالوں کے لیے تھی, تاحیات بھی تھی. اب یہ تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے. تو لیکن سر فائنلٹی آف پنشمنٹ تو نہیں ہوئی نا. جو فارمر پرائم منسٹر اور بانی چیئرمین ہیں, ابھی تو ان کا کیس ٹرانزیکشن میں ہے, تو ابھی تو ان کو اجازت دی جا سکتی ہے. آپ اس کی سپورٹ کریں گے کہ اجازت ہونی چاہیے سب کو, سارے سیاسی لیڈروں کو؟ دیکھیں, کنوکشن ختم نہیں ہوئی. جو معطل ہے ایک کیس میں, باقی میں کافی تیزی کے ساتھ مقدمات چل رہے ہیں, اور وہ بہت سنجیدہ قسم کے ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ کا ہو, چاہے 9/11 کا ہو, 9 مئی کا ہو, چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا ہو. یہ بہت سخت قسم کے کیسز ہیں اور یہ کرمنل کیسز ہیں. یہ کوئی سیاسی ڈسینٹ کے اس کے کیسز نہیں ہیں. تو
جو قانونی صورتحال ہے, جو قانونی ماہرین ہمیں بتاتے ہیں, اس کے مطابق تو وہ حصہ نہیں لے سکتے, لیکن اگر عدالتیں ان کو اجازت دے دیتی ہیں تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے, میں 9 مئی پہ بات کرنا چاہوں گا, لیکن وقفے کے بات کروں گا جو تھوڑا وقت زیادہ ہم لیں گے اس پہ بات کرنے کا. لیکن ایک جب ہم الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کی گومگو کی کیفیت ہے, شکوک و شبہات کا اظہار ہے, ایک بڑی عجیب و غریب افواہ کل پرسوں اس طرح اچانک اٹھتی ہے اور پھر وہ بڑی عروج پکڑ جاتی ہے, پھر وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جی کیئر ٹیکر حکومت یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو ہٹایا جا رہا ہے, فلاں صاحب آ رہے ہیں, وہ بنیں گے پرائم منسٹر. یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی, ان کا اوریجن کیا ہوتا ہے, کہاں سے نکلتی ہیں اور کیوں نکلتی ہیں, اور واقعی ان میں کوئی حقیقت آپ کو نظر آتی ہے جو کہ آپ ایک رسپانسبلٹی پہ فائز ہیں؟ میرے خیال میں یہ کچھ لوگوں کے ذہن کا فطور ہو سکتا ہے, اور اب کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہیں تو آپ کو کتنی دیر لگتی ہے کوئی بھی جھوٹ تراش کرنے میں. کوئی بندہ آ کے کہے کہ جی جناح ایونیو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے نے جو ہے وہ گدھے کو جنم دیا ہے, اور میں نے خود دیکھا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو آج کل جو ویلاگس ہو رہے ہیں وہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ کو نہیں. سر ان کو یہ بڑی ایک عجیب بدقسمتی کی بات ہے, بات سے بات نکل رہی, ان کو روکتا کوئی نہیں اس طرح کے ویلاگس کو, کوئی تیار بھی نہیں آگے بڑھنے کے لیے, اس پہ اعتراض سب کرتے ہیں. میرے خیال میں اس حوالے سے یہ جو اس طرح کی جو خوفناک قسم کی جو افواہیں ہیں جو ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہے اور ایک اچانک ایک ایسا ہیجان برپا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہوتا ہے, معیشت کو نقصان ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے قانون سازی تو ہونی چاہیے. لیکن اب وہ نگران حکومت تو کر نہیں سکتی. یہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے اب ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, یہ آپ اور میں اس فورم سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو منشور ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہا کافی جماعتوں کا, تو اس کے اندر آپ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کوئی لائبل ڈیفیمیشن جو قوانین ہے, تاکہ کم از کم جو ہے جھوٹ سے لوگوں کو نجات مل جائے. سچ کا راستہ کوئی نہیں روکتا. آپ اس طرح کی بونگی جو ہے وہ آپ امریکہ میں یا برطانیہ میں مار کے دیکھیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اس پہ 2 باتیں کریں گے خاص طور پہ. ایک تو جو 9 مئی سے متعلقہ معاملات ہیں, کس سے وہ کہاں تک پہنچے اور کہاں تک پہنچیں گے, کب تک پہنچیں گے, اور دوسرا جو خدشات ہیں مختلف لیڈروں کے, کیا وہ اس قدر وزنی ہیں, اس قدر ان میں سبسٹنس ہے کہ ان کے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کوئی دوسری سوچ سامنے آئے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ لائٹ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا سولنکی صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. سر آپ یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے, بیان ہوتے ہیں, ویڈیو سامنے آتی ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہیں, 8-9 مہینے گزر چکے ہیں, ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا. ابھی روز دیکھتے ہیں جی کہ فلاں جگہ پہ ٹیم بن گئی, فلاں جگہ پہ GIT بن گئی, فلاں جگہ پہ جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی, فلاں جگہ گرفتاری نکال دی گئی. عملی طور پہ کوئی پیش رفت ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتی عام آدمی کو. دیکھیں بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, کچھ فوجی عدالتوں میں بھی ہیں اور جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی ہیں. اب قانون اپنا ایک ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اپنی ہی رفتار سے چلتا ہے, وہ آپ کی اور میری خواہش سے نہیں چلتا. اور نگران حکومت کا اس میں کوئی کردار ہے بھی نہیں. تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ٹھیک طریقے سے چلے. آپ کو یاد ہوگا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک بیچ میں فیصلہ آ گیا تھا, اس کی وجہ سے کچھ چیزیں معطل ہو گئی تھیں, پھر وہ اس کو روکا گیا, لیکن اب اس کو محدود طریقے سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ کیس تو چلائیں لیکن ابھی آپ اس کا حتمی فیصلہ نہ کریں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی رکاوٹیں تو ہوتی ہیں, لیکن یہ کیسز جو ہے وہ بہرحال چل رہے ہیں. FIRs جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے تحت جو ہے وہ ہیں. آج بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو سابق چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم, تو دونوں میں سابق ہے نا اب, تو ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اس حوالے سے اور اس کی تفتیش بھی ہوگی. تو کیسز تو چل رہے ہیں. تو اب آپ کی اور میری جو
फ्रस्ट्रेशन है, उससे तो ये जानना चाहते हैं कि जी ये प्रोसेस कहाँ तक कब तक पहुँचेगा। इसमें एक बड़ी अजीब डेवलपमेंट मुझे लगी, अजीब शायद आपको ना लगे, कि 5-6 महीने के बाद पिछले हफ्ते अचानक एक कैबिनेट कमेटी बन गई 4 या 5 अफराद पर मुश्तमिल, आप भी गालबन उसमें शामिल हैं। उसके पीछे हिकमत क्या है इतने अरसे बाद? और जब वो कमेटी 14 दिन के अंदर अपनी जो सिफारिशें देगी वो आने वाली हुकूमत के लिए किस हद तक बाइंडिंग होगी? क्योंकि आप तो केयर टेकर हैं, आप तो कोई हतमी फैसला फाइनल से नहीं कर सकते, तो वो कमेटी क्यों बनी है? क्या उसके अगराज़ मकासद क्या हैं? मेरे ख्याल में जो कमेटी का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अगराज़ व मकासद तहरीर किए गए हैं। उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इनफरादी तौर पर 9 मई के हवाले से जितनी भी वारदातें या वाक़यात हुए, हर वाक़े की एक FIR है और उसकी एक तहकीकात और तफ्तीश हो रही है। लेकिन एक मुकम्मल जो तस्वीर है वो हमारे सामने नहीं है कि ये सारे वाक़यात क्या आपस में जुड़े हुए हैं, क्या उनका कोई एक ही या एक से ज़्यादा मनसूबा साज हैं, उनका मकसद क्या था, उसके पीछे मुल्क के अंदर की ताकतें हैं या बाहर की हैं, और अगर दोनों ही हैं तो उसमें मरकज़ी किरदार किसका है, किसने कौन सा हिस्सा डाला। और ये कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या है, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है। सबसे जो ज़्यादा मुखालफत करने वाली और मज़ाहमत करने वाली जमातें, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, उसमें भी ये नहीं हुआ। मतलब ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपने आप को जलाया ज़रूर, खुद सोजी ज़रूर की, लेकिन ये नहीं हुआ कि जी आप फ़ौजी तनसीबात पे हमला करें, रेडियो पाकिस्तान पे हमला करें। इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने नहीं आई। ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि जी आप फ़ौज के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, दूसरा जो फरीक है ना जो जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व है, वो कहते हैं ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और उनका ये भी मुतालबा रहा है कि आप इस पे एक जुडिशल कमीशन बना ले। JIT भी बनी, अब आपने कैबिनेट कमेटी भी बना ली, लेकिन कोई जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन गया, क्यों नहीं बना दिया गया, ताकि उस पर जो चीज़ें हों उनको इत्मीनान भी हो और हक़ाइक़ सामने आ सकें? पहले तो ये जो नया जो पैंतेरा है नाम नहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, इसके कुछ हक़ाइक़ हैं और कुछ जो है ना वो मंतकी इस्तदलाल है। थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये इनका जो बयानिया है ये दुरुस्त है, आपको अंदाज़ा है कि इसके क्या ख़तरनाक जो है इसके नताइज हैं, इसका मतलब क्या है? जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको कोई अंदाज़ा है कि वो क्या बात कर रहे हैं? कि आपकी रियासत के वो इदारे जिन्होंने पूरे मुल्क का दिफा करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो अपने ही इदारों पे, अपने ही अफराद पे, अपने अफसर्स के ख़िलाफ़ कोई बगावत करेंगे, उसके बाद मुल्क का क्या होगा? कोई मतलब सोच सकता है? अच्छा, अब आ जाएं जी हक़ाइक़ पे। कुछ चीज़ें जो है वो आम आदमी ने भी देखी हैं, उनकी तकारीर देख लें, उनके वीडियो बयान देख लें, वीडियो में उनकी ये कार्रवाई देख लें, लोग पहचानें, उनके इकबाली बयान देख लें, उनका फ़ख्रिया अंदाज में इन कार्रवाइयों की मिल्कियत और कबूलियत करते हुए आप देखें, तो पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल इतने भोले बादशाह हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इन बात को नहीं समझते कि आपने ऐसे कह दिया कि जी ये फॉल्स फ्लैग है तो फिर हम सब लोग उसको मान लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अभी भी ज़्यादा बेहतर ना होता। अभी भी नाम नहाद ये जो गेस्ट कॉलम के नाम पे जो गोस्ट कॉलम जो छपा है इकोनॉमिस्ट में, खुद उसके अंदर जब ये बात ये किसके पीछे कौन है, किसने किया है, जी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसमें भी जो ये इल्ज़ामात हैं, जो मौजूदा चेयरमैन हैं PTI के गौहर बैरिस्टर, उनसे कहें कि जी इसके अंदर ये जो फॉल्स फ्लैग और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका जो बयानिया है इसकी तस्दीक या तरदीद करें, तो उधर से कनी कतरा के जाते हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं वो ज़रूर उसकी मिल्कियत ले रहे हैं, क्योंकि बाहर बैठकर इस तरह की। प्रेसिडेंट ने आसिफ ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, आज न्यूज़ पे शाया हुआ, उन्होंने कहा कि उनकी बेगम साहबा का नाम लिया, साबिक बेगम साहबा का। ये आज से बहुत पहले की बात है, जब ये ख़त वगैरह ने लिखा, महीना पुरानी बात है, कि वो बैठ के मास्टरमाइंड करती हैं चीज़ों को। ये जो ख़त है जो छपा इकोनॉमिस्ट में, उसके कुछ कनेक्शन मिलते हैं उनसे? देखें, हम क्योंकि एक इंटरनेट एज में रहते हैं और मालूमात बहुत सारी आपके सामने होती हैं,
بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا اور دکھایا کہ دیکھیں جی اس جریدے کے جو مالکان ہیں ان میں جو راس چائلڈ جو فیملی ہے جو کہ ایک جرمن جوئش فیملی ہے، وہاں جو پی ٹی آئی سابق چیئرمین کی جو سابق اہلیہ ہے ان کی ایک بہن وہاں پر ان کی شادی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو تعلق ہے اس سے یہ کوئی بات اسٹیبلش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت کہ اس جریدے نے اپنے اس گوسٹ کالم کو اور مضمون کو بار بار ٹویٹ کر کے جس طرح سے ایک طرح سے پی ٹی آئی کی ٹرول بریگیڈ کی مدح سرائی اور ان کی مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کوئی انڈیپینڈنٹ جریدہ نہیں کرتا. ایک انڈیپینڈنٹ جریدہ کسی جماعت کا دھم چھلا نہیں بنتا، نہ ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر یورپین ڈیموکریسی میں. تو سوال ضرور اٹھتے ہیں، لیکن میں اس حوالے سے کوئی زیادہ یقین کے ساتھ کہہ نہیں سکتا. میرے اس میں دلچسپی اتنی نہیں ہے کہ انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے لکھا یا گوسٹ رائٹر نے لکھا یا کسی کو ڈکٹیٹ کیا یا لکھ کے باہر بھیجا. اس میں بڑے سنگین الزامات لگے ریاست پاکستان پر. یہ کہا گیا کہ مجھ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ میں پاکستان کے اڈے امریکہ کو دے دوں، میں نے انکار کر دیا تو میری حکومت گرا دی. اس مضمون میں لکھا ہوا ہے. یہ اتنا سنگین الزام ہے کہ امریکہ سپر پاور جو ہے وہ آپ سے اڈے مانگ رہا تھا. کیوں؟ کس لیے اڈے؟ ظاہر ہے انہوں نے، اور اس میں یہ بڑی سب سے بڑی رکاوٹ تھی نا. یا تو آپ وہ ٹرمپ کے گوڈے گٹے کو ہاتھ لگانے سے لے کر آپ جائیں. ابھی ایک بھارتی اخبار کے اندر جو سابق بھارتی سفیر ہیں ان کا جو انٹرویو آیا اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا، آپ کو پتا ہے نا، جو جب پائلٹ جو ہے وہ ان کا ابھینندن والا، تو اس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ترلے منت کر کے ان سے بات کرنے کی. تو سیاستدان بات کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد حقیقت کچھ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اس میں کوئی ذرا بھی کوئی وزن ہوتا تو ان کی حکومت کو تو ختم ہوتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا نا. کتنے اڈے دیے ہیں پاکستان نے امریکہ کو؟ وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اڈے کہاں پہ ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کوئی تعمیر بے بنیاد بات ہے نا، بالکل بے بنیاد بات ہے. روس کے حوالے سے کہ جی ہم تو جی وہ سستا تیل لینے جا رہے تھے تو پھر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں روکا. تیل تو آیا، اس کے بعد آیا، ہم نے لیے، اس کے بعد آیا پی ڈی ایف کی حکومت میں بھی آیا، اب بھی آیا. روس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ہمارے وقفہ لینا بتائیے گا. آپ نے خط لکھ دیا تھا اس کو اکانومسٹ کو، اس کا کوئی جواب آیا یا بھی آپ انتظار کر رہے ہیں؟ ہم خط جو ہے وہ سوچ سمجھ کے لکھ رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہم بھیجیں گے تو ہم ضرور بھیجیں گے. ٹھیک، یہ ہم وقفے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم ذرا بات کریں گے کہ یہ جو چند ماہ کی کیئر ٹیکر حکومت تھی اس نے کیا کیا ہے، ماضی کی حکومتوں کے برعکس کچھ کیا یا ویسے ہی ایک جو حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں ڈنگ ٹپاؤ ہے، وہ کیفیت رہی ہے. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، اور بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کا جو اس وقت الیکٹورل سینیریو ہے، اس وقت جو مختلف قسم کی الزام تراشیاں ہیں اور جو خاص ماحول بنا ہوا اس کے حوالے سے. اپوزیشن کی یا اس وقت جو بڑی سیاسی جماعتیں ان کی ایک شخصیت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں آج کل کابل کے دورے پر ہیں، وہ ایک دفعہ نہیں بار بار تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کو ہمیں وہ ماحول، وہ موقع نہیں مل رہا کہ ہم عوام تک جائیں، اور ہمیں دہشت گردی کے الزامات کا بھی دہشت گردی کے جو ہے وہ تھریٹس کا بھی سامنا ہے، وہ ایڈوائزریز بھی آ رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن اگر ملتوی کر دیے جائیں کچھ عرصے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے الزامات، ان کے بیانات، ان کا جو خدشات ہیں وہ کیا اس قدر وزن رکھتے ہیں کہ یہ سوچ بچار کی جا سکے کہ کوئی فورم جو ہے جا کے کہے الیکشن کمیشن کو یا سپریم کورٹ کو کہ الیکشن تھوڑا آگے لے جائیں؟ دیکھیں، ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ الیکشن کی تاریخ دینا، شیڈیول دینا، اس میں کوئی ترمیم تبدیلی کرنا وہ اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. تو اس لیے مطالبہ کرنا یا خواہش کا اظہار کرنا اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ہماری جو معلومات ہے نگران حکومت کی، تمام تر جو خدشات اور جو مسائل ہیں، جو سنجیدہ مسائل ہیں، جیسے مولانا پر حملہ ہو چکا ہے یا ان کے اور لیڈرز پہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری استعداد اتنی ہے کہ ہم 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن کرائیں گے. یہ مسائل پہلے بھی رہے ہیں،
2008 کے الیکشن میں بھی تھے, 2013 میں اور بھی سنگین آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ملک الیکشن میں گیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کو سیکورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہم پوری کریں گے. مولانا صاحب جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس پر کم زور دے رہے ہیں کہ الیکشن کے ملتوی ہو جائے, اس پر زیادہ ہے کہ ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے. ان کی بڑی نیوانس قسم کی ایک اپروچ ہے, تو ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ ہم پوری کریں گے. ابھی جو ان کا دورہ ہے افغانستان کا, وہ غیر سرکاری دورہ ہے, وہ ایک ممتاز سیاسی رہنما ہے, ان کی ایک عزت بھی ہے دوسری طرف جس طرح ہوتی ہے اس طرح کے دورے, لیکن وہ ہمارے اداروں کے ساتھ مل کے گئے ہیں, بریفنگ لے کر گئے ہیں, اور باوجود اس بات کے کہ یہ غیر سرکاری دورہ ہے, ہم کسی بھی سیاستدان کو یا کسی فرد کو جو دو ملکوں کے تعلقات میں کوئی اگر بہتری لا سکتا ہے تو ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے. ایک مختصر سوال, بڑا شور اٹھا ایک پارلیمانی قرارداد کا, اور قرارداد کے جو محرک ہیں وہ آج تک اپنی اس بات پہ قائم ہے کہ میری یہ قرارداد جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے, ایوان کے فلور پر موجود ہے, اس کے ریکارڈ کا حصہ. انہوں نے آپ کو خط بھی لکھا غالباً پارلیمانی امور کو, الیکشن کمیشن کو بھی, کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. کیا اس قرارداد کو نفی کرنے کے لیے, اب چونکہ پارلیمانی امور کا شعبہ بھی آپ کے پاس ہے, دوبارہ اجلاس بلائیں گے, کوئی نئی قرارداد آ سکتی ہے کہ اس کا جو تاثر ہے وہ زائل ہو جائے, یا ابھی ایسے چلے گا آگے معاملہ؟ دیکھیں, وہ جو 10-12 جو ارکان کی جو قرارداد ہے, چاہے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا اور وہ منظور بھی ہو گئی, اس کی حیثیت کسی طور پہ بھی الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے قانونی طور پر, تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کی نفی کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ میں نے سنا ہے کہ کچھ سینیٹرز چاہتے ہیں کہ وہ ریکویزیشن کر کے اس کے خلاف کوئی قرارداد پاس کریں, لیکن وہ ان کا استحقاق ہے. ہمیں اس کی اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی ایسا ایجنڈا ہو جو ضروری ہے تو پھر ہم وزارت پارلیمانی امور جو ہے وہ وزیر اعظم کو کہے گی اور پھر وہ صدر کو کہیں گے. ایک تاثر ہے لوگوں میں کہ جو آپ کی حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کا تسلسل ہے, اور جو ان کی پرفارمنس تھی, مہنگائی تھی, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں, بجلی کی, گیس کی, اسی کا جو ہے وہ تسلسل ہے. اور آپ کی حکومت جو ہے کل جب جائے گی تو وہ بھی تاریخ میں ان حکومتوں میں یاد رکھی جائے گی جس نے عوام کی ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ کے پاس ہے کوئی ریکارڈ 5-6 مہینوں کا کہ آپ کیا کیا کہاں کر پائے ہیں؟ ہماری حکومت تسلسل ہے آئین کا, پی ڈی ایم کا تسلسل نہیں ہے. ہماری حکومت آئین کے آرٹیکل 224 کی پیداوار ہے, اور ہم ایک آئینی حکومت ہیں, لیکن ہماری جو کارکردگی ہے وہ ہم عوام خود جان سکتے ہیں. ہم پچھلی حکومتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے, لیکن آپ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی 350 کا ڈالر سرکاری طور پر تھا, اور اس وقت بات چل رہی تھی 500 روپے, 500 تک چلا جائے گا. اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھیں, پچھلے 3-4 مہینوں میں ہم نے کوئی 50-60 روپے اس کی قیمت کم کی ہے. جس طریقے سے پیٹرول کی, تیل کی, یوریا کی, چینی کی اسمگلنگ ہو رہی تھی, اس کو ہم نے روکا ہے, بڑی حد تک روکا ہے. بجلی کی جو چوری ہے اس کو ہم نے روکا ہے ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ. ڈالر اور روپے کی جو توازن ہے اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو خراب نہیں ہونے دیا, اور انشاءاللہ 11 تاریخ کو جب آئی ایم ایف کا اجلاس ہوگا تو آخری جو ٹرانش ہے $700 ملین 70 کروڑ ڈالر کی, وہ بھی پاکستان کو مل جائے گی. جی ایس پی پلس کی توسیع آپ نے سنا ہوگا, آج ہی خبر آئی ہے کہ وہ 2027 تک اس کو توسیع دے دی گئی. تو خارجہ پالیسی ہو, ملک کی اندرونی صورتحال ہو, افغان جو غیر قانونی تارکین وطن ہے, کسی بڑی سیاسی حکومت کو کوئی ہمت ہوئی 5-6 لاکھ لوگ اپنے ملک سے باہر لے جانا کوئی آسان کام ہے, لیکن ہم نے کیا ہے. لیکن لوگ جج کریں گے. ہم نے الیکشن میں تو نہیں جانا, نہ ہمیں ریٹنگ کی ضرورت ہے, نہ ہم نے اشتہار دینے ہیں, نہ اپنی تصویریں چھپوانی ہیں. تو ہم ایک آئینی کام کر کے جائیں گے. ایک بات یقینی ہے, ملک جس حالت میں ہمیں ملا تھا اس سے بہتر حالت میں اگلی منتخب حکومت کو دے کر واپس جائیں گے. ایک آخری سوال ہے, ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا, ایک بڑی متنازع شخصیت ہیں, فارمر جج ہیں, مسنگ پرسن کمیشن کے سربراہ ہیں, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت نے ان کی جو مدت ہے اس میں توسیع کر دی ہے. اس کی تصدیق تردید ہو سکتی ہے اس کی؟ میرے علم میں نہیں ہے ابھی تک, جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, کہ ایسا ہوا ہے. میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا جب تک میرے سامنے کوئی کاغذ نہ ہو.
اچھا، ایک اور سوال ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں یہاں سے کچھ دور نیشنل پریس کلب کے باہر ایک بلوچ یکجہتی سٹ ان ہے، اس پہ ایک کمیٹی بنی، آپ اس میں بڑے ایکٹیو تھے اور وہ آپ نے وزٹ بھی کیا. وزٹ کرنے کے بعد اب اچانک جو حکومتی سرگرمیاں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، تو کیا اس کی ضرورت ختم ہو گئی کمیٹی کی، یا ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں، یا پھر لاتعلقی ہے کہ جو ٹھیک ہے بیٹھے رہیں کوئی بات نہیں؟ دیکھیں، حکومت تو ان کے ساتھ رابطے میں ہے. حکومت کے جو اہلکار ہیں صبح شام ان سے ملتے ہیں. جب ہم گئے تھے اس سے پہلے جو خواتین اور بچے تھے ان کو ہم نے ریلیز کروایا تھا. ہم گئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ فوری طور پر ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت ان کا کہنا تھا کہ جی ہم آپ کو اپنے مطالبات کی فہرست بھجوائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ سے کب ملنا چاہتے ہیں. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آج ہمیں بتائیں کہ نگران حکومت جس کے پاس چند ہفتے رہ گئے ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ 50 60 اور 15 اور 20 سال کے جو مسائل تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم حل کریں. نہ ہمارے پاس اتنے پرانے مسائل کو حل کرنے کا اختیار ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے. تو جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے پہلے وہ خواتین بچے چھوڑے، اس کے بعد 163 لوگ ان کو چھوڑا، اس کے بعد 34 لوگ چھوڑے. اس وقت اسلام آباد میں یہ جو واقعہ ہوا ہمارے پاس کوئی ایک بندہ بھی نہیں. آپ کی بات جاری ہے لیکن انفارچونیٹلی وقت چونکہ ختم ہو گیا، تو مجھے یہاں پر آپ کا شکریہ کہنا ہے اور شکریہ ادا کرنا اس بات کا کہ آپ اپنے مصروف وقت میں سے آئے، تشریف لائے، اور آپ نے جو بڑے کھل کر بڑے واضح انداز میں، غیر مبہم انداز میں جو میں نے پوچھا آپ سے. 8 فروری جمعرات صبح 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہو جائے گی. منسٹر صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور کیئر ٹیکر وزیر پارلیمانی امور نے آخر میں کلوز اپ یہاں کیا، ساری باتوں کے باوجود، وسوسوں کے باوجود، کہ 8 فروری جمعرات کے دن پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے اور قوم اپنا حق استعمال کرے گی اگلے 5 سال کے لیے اپنی حکومت منتخب کرنے کا. میں طارق چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.